اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی اہم، مؤثر و مفید دعا کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں موجود ہیں۔ ماہ مبارکہ رمضان جاری و ساری ہے، ہم پر اللہ کی نعمات مسلسل اور رحمات پیہم نازل ہو رہی ہیں، لہذا ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بے انتہا شکر گزار ہیں کہ اس نے اس لائق سمجھا کہ اس وبا کے ہنگام میں بھی اور اس وبا کے زمانے میں بھی ہمیں اپنی بارگاہ میں اطاعت اور عبادت و ریاضت و دعاؤں و مناجات کے لیے بلایا ہے اور ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے۔ آج ایک انتہائی اہم دعا کے سلسلے میں اپنے ناظرین و سامعین سے گفتگو کرنی ہے۔ وہ دعا ہے دعائے مجیر، جس کا ماہ مبارکہ رمضان میں ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو پڑھنے کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ دعائے مجیر، ظاہر سی بات ہے کہ اس دعا کو سمجھنے سے پہلے اس کے معنی کو سمجھا جائے۔ مجیر کا کیا مطلب ہے؟ مجیر کا مطلب یہ ہے کہ پناہ دینے والا، دسترسی کرنے والا، فریاد رسی کرنے والا، دستگیر یا آزاد کرنے والا۔ اس دعا کے معنی سے یہ ظاہر ہے کہ یہ دعا ہمارے لیے کیوں مفید و مؤثر قرار دی گئی ہے۔ اس دعا کے فوائد اور اس کے نکات کی طرف انشاءاللہ ہم چند باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کر کے توجہ دلانے کی کوشش کریں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ روایات میں ہے کہ اس دعا سے انسان کو بیماریوں سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ یہ دعا درد و آلام و بیماریوں سے شفا یابی کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنی مشکلات کو، اپنے درد کو اور اپنی بیماریوں کو اگر دور کرنا ہے تو دعائے مجیر کی تلاوت کرو۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ دعا مغفرت گناہ کے لیے مؤثر ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے تو اس دعا کی تلاوت کرے۔ روایت میں کہ اگر کسی کے گناہ صحرا کے ریت کے برابر بھی ہوں گے تو اس دعا کے ذریعے اس کے گناہوں کی مغفرت ممکن ہے۔ قرض کی ادائیگی، ایک فائدہ یہ بھی ہے اس دعا کی تلاوت کا کہ اگر انسان مقروض ہے تو اس کے قرض بھی اس دعا کی تلاوت کے نتیجے میں ادا ہو جانے والے ہیں۔ دنیا کے ہر طریقے کے رنج و آلام سے خلاصی کی ضمانت اس دعا کے ذریعے سے ممکن ہے۔ ایک اور اہم فائدہ وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان اپنے اولاد کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے ازدواج کے سلسلے میں پریشان ہوتے ہیں، شادیوں کے سلسلے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ یہ دعا ازدواج کے سلسلے میں بھی انتہائی مؤثر اور مفید ہے۔ روایت میں ہے کہ یہ دعا اگر کوئی شخص تلاوت کرے تو ازدواج کی نیت سے تو یہ دعا ازدواج میں بھی معین و مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جملہ حاجات، جملہ مشکلات، جملہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ دعا انتہائی مؤثر ہے۔ یہ دعا کب نازل ہوئی اس کے بارے میں یہ دعا کب اور کہاں نازل ہوئی، کس طریقے سے نازل ہوئی، اس کے بارے میں بھی مختصراً جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا جس وقت حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ میں مقام جناب ابراہیم علیہ السلام پر دعا اور نماز میں مشغول تھے، اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام پروردگار عالم کی جانب سے
حکم خدا کے ذریعے سے اس دعا کو لے کر کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں پیغمبر سے کہ آپ اس دعا کے ذریعے سے اپنے خدا سے ہم کلام ہوئیے اور اس سے کیا ہے مناجات کیجیے. لہذا یہ دعا کیا ہے ملکوتی بھی ہے، آسمانی بھی ہے اور رحمانی بھی ہے. اس دعا کے نکات میں خاص بات یہ ہے کہ اس دعا کو بے انتہا مؤثر و مفید اور انتہائی فائدہ مند جو قرار دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے مضامین بہت ہی اعلیٰ ہیں. اگر اس دعا کے مضامین پر غور کیا جائے تو اس دعا کے مضامین انتہائی بلند ہیں، اور یہ بات ثابت ہو جاتی کہ اس دعا کے مضامین کسی غیر معصوم کی زبان پر صادر نہیں ہو سکتے، بلکہ سب سے پہلے اس دعا کے مضامین کسی معصوم کی زبان پر صادر ہوئے ہوں گے. جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقام پر جب جناب حضور سرور کائنات عبادت کر رہے تھے تو جناب جبرائیل علیہ السلام اس دعا کے لے کر آئے ہیں، اور جناب پیغمبر اسلام نے اس دعا کو سب سے پہلے اپنی زبان اقدس کے اوپر جاری فرمایا ہے. لہذا یہ دعا بھی تمام دعاؤں کے طریقے سے کہ جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، معصومین کے اوپر الہام ہوتی ہیں اور معصوم کی زبان اور قلب کے اوپر جاری ہو کر کے کیا ہے ہمارے لیے مومن و مفید ثابت ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت کی مشکلات کو حل کرتی ہیں. لہذا اس دعا کو کیا ہے دعائے مجیر کو آپ مصدر فیض الہی بھی کہہ سکتے ہیں. اس دعا کی خاص بات یہ ہے، خاص نقطہ یہ کہ اس دعا میں اسماء مقدس ذات کبریاء موجود ہیں. تو اس دعا میں اسماء حسنہ ہیں کہ جو دنیا کی سختیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں، اور اس دعا میں اسماء حسنہ کے تکرار بھی ہے. بار بار یہ کہا جاتا ہے، آخری کلمہ ادا کیا جاتا ہے کہ اجرنا من النار یا مجیر. یہ بار بار کلمہ کہنا جو ہے وہ کیا ہے یہ دلنشین کلمہ، یہ انتہائی اہم کلمہ ہے کہ جو جہنم سے آزادی کو اس دعا کی تلاوت کرنے والے کے لیے حتمی بناتا ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ اس دعائے مجیر کو کب پڑھا جانا چاہیے؟ دعائے مجیر کو کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں یا کسی بھی مہینے کی ایام بیض میں اس کو پڑھنا چاہیے. ایام بیض کیا ہیں اور ایام بیض کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں دو باتیں آپ کی خدمت عرض کریں اور جلدی سے گفتگو تمام. ایک راوی ہیں، انہوں نے جناب ابن مسعود سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ ایام بیض کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے آپ سے کچھ فرمایا ہے؟ جناب ابن مسعود نے کہا کہ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام بیض کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ جب نبی خدا حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے میوہ بہشتی کھانے کی بنا پر بہشت سے زمین پر بھیج دیا تو اس کے نتیجے میں اللہ نے جناب آدم کے پورے بدن کو کیا ہے سیاہ کر دیا تھا. پورا بدن جناب آدم کا اس ترک اولا کی بنا پر سیاہ ہو گیا تھا. ایک وجہ تسمیہ یہ بھی ہے. اور اس دعا کی تلاوت کے سلسلے میں بھی یہ جو ہے وہ کیا ہے سراغ ہے اور بہترین سراغ ہے. فرماتے ہیں کہ پورا بدن سیاہ ہو گیا تھا. جناب آدم جو ہے وہ مشغول گریہ ہوئے زمین پر آئے، ہمیشہ فریاد و زاری میں مصروف رہے، یہاں تک کہ فرشتوں نے آ کر کے جناب آدم کی حالت دیکھی تو ان سے برداشت نہ، اللہ کی بارگاہ میں گئے. اللہ کی بارگاہ میں جناب آدم کی اس حالت کو بیان کیا. جناب آدم کی اس حالت کو سننے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جا کر کے جناب آدم سے کہو کہ وہ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے ہماری بارگاہ میں دعا کریں، گریہ وزاری کریں. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس دن جناب آدم علیہ السلام کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا وہ دن کیا ہے مہینے کی 13ویں تاریخ تھی. وہ دن مہینے کا 13واں دن تھا. اور اس کے بعد جناب آدم نے 14ویں تاریخ کو بھی 15ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. روزے کے نتیجے میں اور دعا و گریہ کے نتیجے میں ان کی سیاہی کیا دھیرے دھیرے ختم ہوتی رہی. آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ تیسرے دن جب آپ نے روزہ رکھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے آپ کے پورے بدن کی سیاہی کو کیا ہے سفیدی میں تبدیل کر دیا. پھر آپ کا جسم اپنی گزشتہ اور اصلی حالت پر آ گیا. اس طریقے سے اس دعا کو ایام بیض میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ شاید گناہوں کی جو سیاہی ہے، شاید جو روح اور دل ہمارا سیاہ ہو گیا ہے، اس دعائے مجیر کی تلاوت کے نتیجے میں
13, 14 اور 15 ماہ مبارکہ رمضان کو بالخصوص کیا ہے؟ وہ سیاہی دور ہو جائے، ہمارا دل، ہمارا جسم، ہماری روح دوبارہ کیا ہے؟ منور اور مجلہ ہو جائے۔ دوسری وجہ تسمیہ ایام بیس کی یہ ہے کہ چونکہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کو نور آسمان دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 14ویں کی تاریخیں جو کیا ہے یہی ہوتی ہے کہ جب نور جو ہے وہ کیا ہے زمین کے اوپر زیادہ پھیلتا ہے چاند کے ذریعے سے اور آسمان کے ذریعے سے، اور یہ وہ تاریخیں ہیں کہ جو 13، 14 اور 15 کہلاتی ہیں۔ لہذا ایام بیض میں اس کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا کہ جو ہے وہ رحمت پروردگار بھی بندوں کے اوپر کثرت سے نازل ہوں، اور ایام بیض خود علماء و فقہاء کرام کے درمیان بھی معروف ہے۔ لہذا ایام بیض میں اس کو پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے۔ اب اس دعا کے جو ہے وہ کیا ہے حوالے سے اگر سند کی گفتگو کی جائے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جناب مرحوم کفامی نے اس دعا کو اپنی کتاب بلد الامین میں اور اپنی کتاب مصباح میں بھی اس کو آپ نے ذکر کیا ہے، اور جناب شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے اپنی کتاب معروف جسے ہم کتاب مفاتیح الجنان کہتے ہیں اس میں بھی نقل کیا ہے، اور اس دعا کے پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آئیے ہم سب اس ماہ مبارکہ رمضان میں 13، 14 اور 15 تاریخ کو انشاءاللہ معبود کی بارگاہ میں اس دعا مجیر کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں، اور اپنے معبود کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی حاجات کی برابری کے لیے، اپنی مشکلات کے رفع ہونے کے لیے، اپنے قرضوں کو ادا ہونے کے لیے، اور اگر ازدواجی پریشانی ہمارے اطرافیان میں کسی کو ہے تو ان کی ازدواجی زندگی کو جو ہے وہ کیا ہے آسان بنانے کے لیے، ان کی شادیوں کی آسانیوں کے لیے ہم اللہ کے بارگاہ میں اس دعا کی ضرور تلاوت کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ جملہ مرحومین کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ اس وبا سے ہم سب کو، دیگر مومنین مومنات کو بھی جہاں بھی اس دنیا میں موجود ہیں ان کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ماہ مبارکہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق کرامت فرمائے، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، اور ہمارے امام کو ہمارے اعمال سے راضی خوشنود فرمائے۔ اہم ترین دعا یہ ہے کہ اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔